أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ رجب کا مہینہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر آپ حضرات نے آج جمعے میں بھی بیان سنا ہوگا حضرت فاروقی صاحب سے، اور پچھلے جمعہ میں نے بھی ان کے فضائل پر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابی ہونا یہ خود اپنے اندر اتنی بڑی فضیلت اور شرف رکھتا ہے کہ بعد میں آنے والے امتی ان کے درجات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فضائل تو آپ نے سنے ہیں، لیکن چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مظلوم صحابی ہیں جن پر شیعہ تو لعن طعن اور اعتراض کرتے ہیں، لیکن کچھ نام نہاد سنی وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں ان کے متعلق کہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ چند ایک اعتراض ایسے جو مشہور ہیں ان کے آپ کے سامنے حقیقت رکھ دوں کہ وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر صحابی کسی کے بارے میں عدالتیں لگائیں۔ یہ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں یہاں بیٹھ کے عدالتیں لگانا شروع کریں؟ بھائی میں اگر کسی پر تنقید کر رہا ہوں تو پہلے یہ دیکھو کہ میرے اندر وہ خود برائی ہے یا نہیں۔ اگر میرے اندر وہ برائی خود ہے تو مجھے یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ میں کسی کے اوپر اعتراض کروں۔ اور پھر مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات کی اور فرمایا کہ جن لوگوں کو نبی کی صحبت ملی، نبی کے ساتھ رہے، نبی کی مجلس بیٹھی، اگر وہ برے ہیں تو تم برے ترین نہیں ہو، پھر اگر وہ ظالم ہیں تو تم اظلم نہیں ہو، اگر وہ بدتر ہیں تو تم پھر بدترین نہیں ہو کہ تمہیں تو وہ پیاری مجلس بھی نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر وہ صحیح نہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو صحیح ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، بنیادی جو غلطی ہمارے یہاں ہوتی ہے، ایک بہت بڑے عالم ہے، ان کا بیٹا مطالعہ کرنے لگا کافی 2-3 دن، تو ان کی والدہ نے کہا یہ کتابوں میں ہی گھسا ہوا ہے 3-4 دن سے، کھانے پینے کا ہوش نہیں، آپ اسے ذرا سمجھائیں کیا مسئلہ ہے، کوئی کھانے پینے کی طرف ہی توجہ دو۔ انہوں نے ان کو بلایا اور کہا بیٹا کیا کہتے ہیں؟ میں مطالعہ کر رہا ہوں صحابہ کے بارے میں، اور میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات آئے ان کے بارے میں۔ یہ واقعہ منسوب ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ ان کا بیٹا یوں مطالعہ کر رہا تھا، تو کہتے ہیں میرے ذہن میں ابا جان صحابہ کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات آئے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا بیٹا کون سی کتابیں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے تاریخ کی کتابیں دکھائیں، یہ تبری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ تم نے صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں پرکھنا شروع کیا۔ تم صحابہ کا مطالعہ قرآن سے شروع کرتے تو پھر تمہیں تاریخ کے اندر کوئی ایسی ویسی بات ملتی بھی تو ذہن میں کوئی اشکال نہیں آتا، کہ تمہیں یہ پتہ ہوتا کہ تاریخ میں تو ہر رطب و یابس، ہر ضعیف کمزور چیز اور ہر کتنی جھوٹی چیزیں بھی اس میں گڑ دی گئی ہیں اور ڈال دی گئی ہیں۔ تمہاری بنیادی غلطی ہوئی کہ تم نے صحابہ کو پڑھنا شروع بھی کیا تو ابتدا تم نے تاریخ سے شروع کی۔ صحابہ کو پرکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے قرآن کی 1226 آیات ہیں،
1226 آیات جنس طبقے کی شان میں نازل ہوں، وہ کتنے عظیم ہوں گے، وہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے۔ تو ہم وہاں سے پڑھنا شروع کریں۔ جب ہم وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے تو اب ہمیں اگر ذہن میں کوئی، ہم کہیں گے نہ بابا، اصول یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث خبر واحد آ جائے، ملا سکتے ہو تو ملاؤ، ورنہ قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ ضعیف موضوع روایت کسی نے گڑھ دی ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا قرآن حدیث کے متضاد اور حدیث کے مقابلے میں آئے۔ تو جب قرآن کے مقابلے میں خبر واحد ایک روایت آ جائے، تطبیق نہیں ہو سکتی، ملا نہیں سکتے، تو حدیث کو چھوڑیں گے۔ تو قرآن کے مقابلے میں اگر تاریخ آ جائے تو پھر اسے کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس لیے صحابہ کو پرکھنے کے لیے قرآن، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ مظلوم صحابی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ دیکھو، جس چوڑے چمار کو وہ بیٹھا ہوا صحابہ پہ تنقیدیں کر رہے ہیں آج کل، اور خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر، ان میں سب سے جو بنیادی کردار ادا کر رہا ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے ایک بدبخت ہے۔ اپنے کو سنی کہتا ہے شیعہ، عملاً وہ اپنے آپ کو غیر مقلد بھی کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میرا یہ مسلک بھی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے یہ بھی نہیں ہے۔ بھائی تو پھر ہے کون سی بلا؟ اور اعتراض کس پر؟ صحابہ پر۔ بیٹھے ہوئے ہیں انجینئر بن کے، انجینئر بھی نہیں ہے، پلمبر ہے، اور اعتراض حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کچھ انسان میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی عدالتیں یہاں لگاؤں؟ ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شہزادوں کے فیصلے بادشاہ محل میں کرتا ہے، گلی کوچوں میں رعایا میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ شہزادوں کے کسی معاملے میں فیصلے باہر روڈ اور چوکوں اور چوراہوں پر بیٹھ کے کرے۔ اللہ نے نبی کے ان شہزادوں کے فیصلے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ کر دیے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جب اللہ نے ان کے فیصلہ کر دیا، بادشاہ نے اپنے دربار میں ان کا فیصلہ کر دیا، اب کسی رعایا میں سے کس کو اختیار پہنچتا ہے وہ صحابی پہ تنقید کرے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادہ اعتراض ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی کا نام سنا ہوگا، انہوں نے پوری خلافت ملوکیت کتاب لکھی حضرت معاویہ کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ ایسے ہی انڈیا کا ایک سلمان ندوی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرنے لگا۔ اسی طرح اور بھی دو چار اور ہیں۔ تو یاد رکھیں کچھ ایسے اعتراضات جن کے میں آپ کو جواب بتاتا ہوں تاکہ ذہن میں رہیں، آپ کے ذہن میں کوئی اشکال نہ ڈالے، کوئی ایسی بدگمانی نہ آئے۔ اس لیے میں نے 2-3 جمعہ پہلے آپ کو ایک دعا بتلائی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اللہ ہم سے پہلے جو گزر گئے نا ان کے بارے میں بدگمانی ہمارے دل میں نہ آئے۔ یہ دعا اللہ نے صحابہ کی بدگمانی سے بچنے کے لیے قرآن میں نازل کی ہے۔ کوئی تو وجہ تھی کہ یہ دعا قرآن کا حصہ بنی، کہ پتہ تھا کہ گمراہ جو لوگ گمراہ لوگوں کو کریں گے وہ صحابہ سے بدگمان کر کے، اور جب صحابہ سے بدگمان ہو گئے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن سب ان کی وجہ سے پہنچی ہے۔ جب ان پر اعتماد نہیں رہے گا، دین کے ان ساری چیزوں پر بھی اعتماد نہیں رہے گا۔ ایک دو اعتراض میں نے کئی جگہ بتائے بھی۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم میرے ممبر پہ معاویہ کو دیکھو تو قتل کر دو، یہ حدیث میں آیا ہے، یہ روایت ہے، یہ بھی پوسٹیں بھی ان دنوں میں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو یہ کہتا ہے کہ جی نبی نے فرمایا یا نہیں؟ میں نے کہا چلو ہاں فرمایا۔ پھر کہتے پھر بھی حضرت معاویہ سے محبت ہے، نبی جس کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ تم میرے ممبر پہ معاویہ کو دیکھو تو قتل کر دو۔ میں نے کہا ایک جواب پہلے سنو، اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا عبد الرحمن فی الجنہ،
عبد الرحمن جنتی ہیں، اور عبد الرحمن نے حضرت علی کو قتل کیا ہے، شہید عبد الرحمن نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں مولوی صاحب دھوکہ نہ دو، جس کو جنتی کہا وہ عبد الرحمن ابن عوف الگ ہیں، اور جس نے علی کو قتل کیا ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم الگ ہے۔ تو میں نے کہا انی دیا، یہاں بھی معاویہ بن ابی سفیان الگ ہے اور معاویہ بن تابو الگ ہے۔ وہ معاویہ بن تابو ہے جس بدبخت نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گا، تو نبی نے فرمایا جو معاویہ بن تابو کو دیکھے تو قتل کر دو۔ اتنا بڑا دھوکہ، معاویہ بن ابی سفیان الگ ہے تو معاویہ بن تابو الگ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تاریخ دمشق کے حوالے سے بھی پیش کرتے ہیں ایک روایت کہ تاریخ دمشق میں نہیں آپ نے پڑھا، نبی جب جنت میں چلے جائیں گے تو سارے صحابہ جنت میں ہوں گے، معاویہ جنت میں نہیں ہوں گے۔ میں کہا چلو اتنا تو مان لیا کہ صحابہ جنت میں ہوں گے، شکر ہے کہ صحابہ کو جنتی تو مان لیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میں کہا لیکن کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے۔ میں نے کہا کیوں جا رہے ہو بھائی؟ قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے لیے نہ جایا کرو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کہتے ہیں مولوی صاحب آگے بھی تو ہے نا وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تب نہ نماز پڑھو۔ تو میں نے کہا یہ روایت بھی پوری پڑھو۔ نبی دیکھیں گے کہ جنت میں معاویہ نہیں ہے، باقی سارے صحابہ ہیں۔ نبی 70 یا 80 سال حضرت معاویہ کا انتظار کریں گے کہ معاویہ کہاں ہیں، تو اتنے میں دیکھیں گے 70-80 سال بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زبرجد کی اونٹنی پر بیٹھ کر آ رہے ہوں گے اور ان کے دائیں بائیں نور ہی نور ہوگا۔ نبی فرمائیں گے معاویہ تو کہاں رہ گیا تھا؟ حضرت معاویہ کہیں گے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جگہ دی، میرا اللہ مجھ سے یناجینی فاناجی، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ نے یہ سعادت مجھے دی کہ میرا رب 80 سال سے مجھے اپنے عرش کے نیچے اپنی ہم کلامی کا شرف بخش رہا تھا۔ یہ فضیلت تو صحابہ میں بھی کسی کو نہیں ملی ہے۔ تو روایت پوری دھوکہ حضرت معاویہ کے بارے میں یوں دیا جاتا ہے۔ اب یہ اعتراض بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، لا شبع اللہ بطنک، کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے۔ ایک بات سنیں، ابھی یہ میراثی ہے نا وہ شہنشاہ نقوی جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی ایک کلپ آیا ہے، کہتے ہیں معاویہ کے بارے میں کوئی فضیلت کی حدیث نہیں ہے، ہاں ایک روایت یہ صحیح ہے کہ تیرا پیٹ نہ بھرے۔ واقعہ وہ یوں ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کسی کام کے لیے کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابن عباس گئے تو دیکھا حضرت معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، تو انہیں بتایا نہیں کہ نبی آپ کو بلا رہے ہیں، واپس آ گئے کہ اللہ کے نبی ابھی وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں نبی نے فرمایا پھر دیکھو، جب پھر جا کے دیکھا تو کھانا کھا رہے ہیں، بتایا نہیں۔ اعتراض تب ہوتا کہ جب یہاں پر بتاتے کہ اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے اور معاویہ نہیں آتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھ اور جا کے کہا ابھی تو وہ کھانا ہی کھا رہے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا لا شبع اللہ بطنک، اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے۔ تو یہ بطور بد دعا کے نہیں ہے، یہ عرب کے اندر یوں محاورے استعمال ہوتے تھے۔ ایک بات دیکھیں مثال کے طور پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی اگر کوئی زنا کرے اور شرک کرے تب بھی جنتی ہے؟ فرمایا ہاں پھر بھی جنتی۔ پھر ابو ذر نے فرمایا چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے تب بھی جنتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کے نبی چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے کلمہ پڑھنے والا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو نبی نے فرمایا انکان انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ عرب میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، تیری جو ہے نا ناک خاک آلود ہو جائے، یا ثقلت کے امک، کبھی نبی نے کسی کو یوں بھی کہا تیری ماں تجھے گم کرے کہاں چلا گیا تھا۔
یہ الفاظ اس طرح بطور بد دعا کے نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی آپ کے کسی بچے کو آپ کو چیز اس سے ایک دم کب ٹوٹ جائے، ابے تیرا بیڑا غرق، تو کیا کر دیا تو نے، ابے تیرا ناس ہو، یہ ہم بد دعائیں دے رہے ہیں کیا؟ یہ بطور ایک تکیے کلام کے ہوتا تھا، یہ ایک عرب کے محاوروں میں ہوتا تھا، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے، تو یہ بد دعا کے طور پر نہیں ہے۔ اگر یہ بد دعا کے طور پہ ہوتا تو محدثین اس کو حضرت معاویہ کے فضائل میں حدیث میں کبھی بھی نہ لاتے، ان کو فضیلت والی حدیث میں لائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر یہ بد دعا بھی ہو اور پیار بھرے الفاظ، تم کو کیا پتا پیار کیا ہوتے ہیں؟ نبی تو پیار سے کہتے ہیں رغم انف ابی ذر، ابو ذر تیرا خاک آلود ہو جائے، ناک تیرا خاک آلود ہو، یہ پیار ہے۔ آج بھی کوئی بڑے شیخ الحدیث، کسی بزرگ، کوئی بڑے عالم اپنے کسی عبید تیرا بیڑا غرق کہاں تھا تو، وہ اتنا خوش ہوگا کہ حضرت نے مجھے جو ہے نا بطور مذاق کے یوں کہا۔ تو اگر مثال کے طور پر یہ بد دعا بھی ہو فرض کریں، تو مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم انا محمد بشر اغضب کما یغضب البشر، اللہ میں محمد بشر ہوں اور جیسے اور بشروں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اگر میں کسی مسلمان کو سببتہ او لعنتہ، اگر میں کسی مسلمان کو غصے میں لعنت کر دوں یا اسے برا کے بد دعا دے دوں، اللہ تو میری اس بد دعا کو اس مسلمان کے لیے رحمت اور درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، میری اس بد دعا کو رحمت کا سبب بنا دے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی نے کسی کو اس طرح کے الفاظ کو کہا، اللہ کے نبی آپ نے بد دعا دے دی، یہ تو تباہ ہو جائے گا۔ فرمایا نہ عائشہ، میں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے اور میں نے اللہ سے کہا ہوا ہے، اللہ اگر میں کبھی غصے میں کسی مسلمان کو سخت لفظ کہہ دوں تو تو اس مسلمان کے لیے وہ بد دعا میری رحمت بنا دینا۔ تو اگر بد دعا بھی ہو تو یہ چیز تو حضرت معاویہ کے لیے الٹی دعا بنی ہے پیغمبر کی، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تیسری بات، یہ بطور بد دعا نہیں ہے، بطور ایک محبت کے جملے استعمال ہوتے تھے عرب میں۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف نبی نے، اچھا اب یہ جو بد دعا اگر ہوتی کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے، تو میری نبی نے جن جن کو بد دعائیں دی ہیں ان کو بد دعائیں لگی ہیں یا نہیں؟ بولیں، جن کافروں کو بد دعا دی، جن منافقوں کو دی، ان کو بد دعائیں لگی ہیں یا نہیں؟ کوئی ماں کا لال یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اگر یہ بد دعا ہے تو حضرت معاویہ کھانا کھاتے تھے اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، یا کھاتے ہی رہتے تھے صبح شام بس پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا؟ اگر یہ بد دعا ہوتی تو قبول ہوتی نا، بلکہ نبی نے تو ان کے پیٹ کو بھرنے کی دعا دی ہے۔ کس سے؟ سفر فرما رہے حضرت معاویہ کا پیٹ نبی کی پیٹھ مبارک سے لگا ہوا ہے، تو نبی نے معاویہ کے پیٹ کو دعا دی، اللہم املاہ علما، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ چوتھی بات یاد رکھیے کہ صحابی کو بد دعا نبی نہیں دیتے، اور اللہ نے اس سے منع بھی کیا ہوا ہے۔ ایک آیت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، ابھی وہ لوگ جو ابھی صحابہ نہیں بنے لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ آگے چل کر مسلمان ہوں گے اور نبی کے صحابی بنیں گے، نبی نے ان کو ایک موقع پر بد دعا دی۔ احد کے میدان میں یہ 3 افراد ایسے تھے، صفوان بن امیہ، سہیل بن حشام اور عمر بن حارث بن حشام اور سہیل بن عمر، یہ 3 آدمی، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن حشام، چونکہ نبی احد میں زخمی بھی تھے، دندان شہید ہوئے، ان 3 آدمیوں نے مسلمانوں پر سخت حملہ کیا، نبی نے انہیں بد دعا دے دی، اللہ انہیں تباہ کر دے، جو بھی بد دعا تھی، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ آگے یہ مسلمان ہوں گے۔ ابھی جو صحابہ بنے نہیں، بننے والے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں
نبی نے ان کو بد دعا دی، اور صحیح بھی تھا کیونکہ ابھی تک تو وہ کافر تھے، لیکن اللہ کے علم میں تھا یہ آگے صحابی بنیں گے، تو اللہ نے اس بد دعا کے بعد قرآن نازل کیا۔ اٹھائیں سورہ عمران، لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ انہیں بد دعا دیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، یا ہو یہ ظلم جو کر رہے ہیں، یہ جو بھی کر رہے ہوں اللہ ان کا بدلہ دے، لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو بد دعائیں دیں۔ ابھی جو صحابی بنے نہیں، بننے والے ہیں، نبی کے علم میں نہیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے علم میں یہ صحابی بنیں گے، ان کو بد دعا دینا جائز نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جو صحابی ہیں اور نبی کے ساتھ بیٹھتے ہوں، قرآن لکھتے ہوں، ان کو نبی بد دعا دے سکیں گے پھر؟ تو اس لیے یہ بطور بد دعا کے نہیں ہیں، یہ بطور محبت کے الفاظ تھے، جس کو یار لوگوں نے بد دعا سمجھ لیا۔ اب جو ہے نا ایک بڑا اعتراض ایک اور، یہ خلافت ملوکیت مودودی نے پوری اس کو زور دیے کہ جناب حضرت معاویہ نے خلافت کو چینج کر کے ملوکیت کو لے آئے، ملوکیت یعنی بادشاہت کو، اور انہوں نے بادشاہت کا وجود دیا۔ اچھا اس طرح پیش کرتے ہیں چونکہ ہم نے یہ والے بادشاہ سلامت دیکھے ہوئے نا، جو یوں ظلم کرتے ہو یوں، تو ہمارے ذہن میں بادشاہت ایسی آتی ہے جیسے بہت غلط چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، بادشاہت اگر دین کے کاموں کے لیے ہو، اگر کوئی بادشاہ بھی ہو اور وہ دین کے کام کرتا ہو اور اس اپنی بادشاہت میں شریعت کا نفاذ کرتا ہو، تو یہ بادشاہت بری بھی نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے حضرت داؤد کو بادشاہ بنایا۔ کیا بنایا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ، اور حضرت طالوت علیہ السلام نے جو جالوت سے مقابلہ کیا تو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے حضرت طالوت کو بادشاہت دی۔ یہ بادشاہت اتنی بری چیز ہوتی تو نبیوں کو مل رہی ہوتی، حضرت طالوت کو ملتی۔ بنی اسرائیل پر احسان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسان کیے، ان میں سے اللہ نے دو احسانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ اے بنی اسرائیلیوں اللہ کی نعمت یاد رکھو، وہ یاد کرو اللہ کی نعمت کہ اللہ نے تمہارے درمیان نبیوں کو بھیجا اور اللہ رب العزت نے وجعلکم ملوکا، تمہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر یہ بادشاہتیں بری ہوتی تو اللہ بطور انعام کے بتاتا، اتنا واویلا کیا جاتا ہے۔ وہ انہوں نے تو خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، خلافت کو ملوکیت میں۔ بات یاد رکھیں، جو بادشاہت دین کو نافذ کرنے والی ہو اس کو خلافت بھی کہتے ہیں، اس لیے حضرت معاویہ کو اس معنی میں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر وہ بادشاہ بھی ہیں لیکن انہوں نے اس میں اسلام نافذ کیا ہے تو وہ بادشاہت بھی خلافت کے معنی میں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بادشاہت خلافت دو ایک چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو قرآن کریم آپ پڑھیں، یہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے حضرت داؤد کو بادشاہ بنایا۔ اور دوسری طرف اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ تو اللہ نے ایک طرف کہہ رہے ہم نے بادشاہت دی اور دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنانا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جو بادشاہت دین کو نافذ کرنے کے لیے ہو اسے خلافت ہی کہتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں حدیث بھی سنیں۔
جس کو بادشاہت کہہ رہے ہیں نا، وہ بادشاہت بھی بمعنی خلافت کے ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے، اور اس میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمۃ، یہ میرا زمانہ جو اول والا ہے یہ میرا زمانہ رحمت اور نبوت اور رحمت والا ہے، ثم یکون خلافۃ و رحمۃ، ثم یکون خلافۃ و رحمۃ، اور اس کے بعد رحمت والی خلافت ہوگی، ثم یکون ملکا و رحمۃ، اور اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ حضرت علی تک خلافت کا زمانہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کو اگر بادشاہت کہا جائے تو نبی نے فرمایا ثم یکون ملکا و رحمۃ، کہ پھر اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ اب بادشاہت اور خلافت ایک ہی ہے، قرآن سے بتایا اور اب حدیث سے بھی آپ سنیں کہ ایک طرف بادشاہت کا نبی نے فرمایا کہ خلافت کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی، اور دوسری طرف ایک روایت ہے، یہ المعجم الاوسط کی ہی ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انکم فی نبوۃ و رحمۃ، کہ تم اس وقت رحمت والی نبوت کے زمانے میں ہو، وستکون خلافۃ و رحمہ، اور اس کے بعد رحمت والی خلافت میں ہوگے، ثم یکون قضا و قضا، اور خلافت کے بعد اسی طرح کی دوبارہ ملتی جلتی خلافت بھی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہاری خلافت کے بعد ثم قضا و قضا، ثم یکون قضا و قضا، اسی خلافت کی طریقے پر تمہیں ایک حکومتیں ملیں گی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے یہاں نبی نے بادشاہت کو خلافت ہی فرمایا ہے، کیونکہ حضرت علی تک جو خلافت کا زمانہ ہے، حضرت معاویہ کے زمانہ اس طرح کا نہیں ہے، بہرحال وہ برکتیں رحمتیں نہیں ہیں، کیونکہ زمانے نبوت سے دور ہوتے جاؤ تو وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کو خلافت ہی کہیں گے، وہ بادشاہت بھی ہو تو اسے خلافت کہیں گے، وہ اس منہج کی نہیں ہے جو خلافت معودہ کا اللہ نے وعدہ کیا، لیکن یہ خلافت ہی ہے حضرت معاویہ کے زمانے کی، بادشاہت بھی ہو تو بادشاہت بمعنی خلافت کے ہے۔ آج تمہاری جیسی بادشاہتیں تو کروڑوں مل جائیں، حضرت معاویہ کی بادشاہت کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ تو پہلی بات یہ کہ بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے جس کو اتنا انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، بادشاہت میں بدل دیا۔ میں نے ابھی قرآن سے بتایا اگر یہ بری چیزیں ہوتی اللہ نبیوں کو نہ دیتے، اللہ بطور احسان کے بنی اسرائیل کو نہ بتاتے کہ میں نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، حضرت داؤد کو نہ کہتے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ کہ اللہ نے حضرت داؤد کو بادشاہت دی ہے۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ بادشاہت بری چیز نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسری بات، صحابہ قیامت تک کے لیے معیار اور کسوٹی ہیں، سمجھے؟ جیسے جیسے طبیعت کے لوگوں نے قیامت تک آنا تھا، صحابہ کے مزاج بھی ویسے رکھے تاکہ بعد والوں کو پتہ چلے کہ تو اس مزاج کا ہے تو پھر تیرے لیے معیار اور کسوٹی یہ صحابی ہے۔ اگر تمہارا ذہن جہادی ہے تو تمہارے لیے پھر کسوٹی پیمانہ یہ ان میں سر فہرست حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، یہ سامنے رکھنا، ان کو فالو کرنا۔ اگر تمہارا مزاج شعر و شاعری کا ہے تو تمہارے سامنے حضرت حسان ابن ثابت کا مزاج ہو۔ اگر تم علم پڑھنے والے لوگ ہو، زیادہ توجہ حدیث، قرآن و سنت، تعلیم، تو تمہارے لیے کسوٹی ابو ہریرہ ہیں۔ تو میرا بھائی 4 خلفاء کے زمانے میں خلافت ہوئی، اللہ کو پتہ تھا قیامت سے پہلے قیامت تک ایسے بھی حکومت آئیں گی جو بادشاہ بھی ہوں گے، تو ان کے لیے بھی تو کوئی کسوٹی ہو۔ وہ اگر خلافت مثال کے طور پہ نافذ نہ بھی کر سکے تو بادشاہ اپنے کو کہتے ہوں تو ان کے لیے بھی تو کوئی کسوٹی ہو۔ تو ان کے لیے کسوٹی معاویہ کو بنایا کہ اگر تو بادشاہ ہی ہے تو پھر ایسا بن کے دکھا جیسے محمد کا یہ صحابی معاویہ بن کے گیا ہے، جس نے اپنے دور کے اندر یوں حکومت کو نافذ کیا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ یہ بادشاہت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے جسے بطور کیا کہتے ہیں تنقید کے آدمی پیش کرے۔ اچھا ایک بات، سب سے بڑا اعتراض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہوتا ہے، وہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار
تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار بن یاسر کو فرمایا تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جو تنازع تھا، جنگ صفین ہوئی، تو حضرت عمار حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے اور وہ شہید ہو گئے. اب اس میں پھر پیٹ میں مروڑ ہوا لوگوں کو، اور کہا دیکھا حضرت علی کے لشکر میں تھے عمار، تو حضرت معاویہ مقابلے میں آئے تھے تو عمار شہید ہوئے، علی کے لشکر میں تھے. پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ باغی گروہ کے سرغنہ ہیں اور وہ باغی ہیں. سمجھ آ گیا اعتراض؟ تو بھائی بات یہ ہے، اگر یہاں حدیث پر غور کریں تو نبی نے فرمایا تقتلک فئۃ الباغیہ. ادھر الباغیہ میں الف لام بھی ہے، اور علماء طلبہ جانتے ہیں الف لام معرفہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی متعین کوئی چیز ہو اس کے لیے الف لام شروع میں لگتا ہے. تو یہاں نبی بتا رہے ہیں کہ ایسا باغی گروہ جو معروف ہوگا، مشہور ہوگا، وہ تمہیں قتل کرے گا. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ عمار شہید ہوئے، کس نے قتل کیا؟ تو حضرت معاویہ نے جواب میں فرمایا جن کے لشکر میں آئے تھے ان کے لشکر کے لوگوں نے ہی مارا ہے، جس کے ساتھ آئے تھے اسی کے لشکر کے لوگوں نے مارا ہے. تو اب ہم کیا بات سامنے نکالیں گے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو قاتلین عثمان بہت سارے حضرت علی کے لشکر میں اپنے کو بچانے کے لیے شامل ہو گئے، اور یہی اختلاف کا سبب بنا حضرت معاویہ حضرت علی کے تنازع کا کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی کہتے تھے بیعت کرو، حضرت معاویہ فرماتے تھے بیعت کروں گا، میں نے خلافت کے ابھی تک میں نے کوئی جو ہے دعویٰ نہیں کیا ہے، میرا مطالبہ ہے کہ جو آپ کی فوج میں عثمان کے قاتل انہیں قتل کریں، ان سے قصاص لیں، پھر میں آپ سے بیعت کروں گا. حضرت علی فرماتے تھے پہلے بیعت کرو پھر مل کے ماریں گے. لیکن حضرت علی کے معاویہ کہتے تھے نہیں، پہلے آپ ان کے قتل کریں، پھر یہ آپ کی صفوں میں آپ کا شیلٹر استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک بہت بڑا لشکر باغی گروہ جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والا ہے، یہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہوا. اب ان کو پتہ تھا کہ نبی نے فرمایا ہوا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور بظاہر حضرت معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے ہیں، حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کا اچھا موقع ہے. تو وہ جو باغی گروہ جو عثمان بن عفان کے قتل میں شریک تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی، انہوں نے ایک سازش کے تحت حضرت عمار کو شہید کیا تاکہ نام معاویہ پر بھی آئے اور لوگوں میں مشہور ہو کہ معاویہ باغی گروہ کا آدمی ہے، کہ نبی نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. تو ان باغی گروہوں نے قتل کیا ہے جو حضرت عثمان کی بغاوت میں تھے، نہ کہ حضرت معاویہ نے. اسی لیے حضرت معاویہ صحابی ہیں، تو تاریخ کا قول لیتے ہو، معاویہ تو صحابی، ان کا قول تو بدرجہ اولیٰ لینا چاہیے کہ جب انہیں پتہ چلا عمار شہید ہو گئے تو فرمایا بھائی جس کے لشکر میں آئے تھے انہی لشکر والوں نے انہیں قتل کیا ہے. تو حقیقت یہ تھی اور اسے یوں پیش کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا، پھر ہمارا ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر. یہ بات تو میں نے اس تناظر میں بتائی. اگر مثال کے طور پر حضرت معاویہ حضرت علی کے خلافت کو کہتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک یہ قاتل قتل نہ کر دیں، آپ پہلے قصاص ان سے لیں، اور بظاہر وہ ایک بغاوت کی صورت نظر آ رہی ہے. بعض دفعہ بظاہر صورت نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی. ظاہراً باغی لگ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں باغی نہیں ہوتا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا. کہیں بھی شیعوں کی کتاب میں بھی نہیں ملتا کہ حضرت معاویہ نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ خلیفہ میں ہوں، میں آپ کی بیعت نہیں کرتا. خلافت کا تو دعویٰ کیا ہی نہیں انہوں نے کبھی. قصاص عثمان کا مطالبہ تھا. اگر مثال کے طور پر حضرت معاویہ کو آپ باغی گروہ کا بھی کہہ دیتے ہیں، چلو مثال فرض کریں، حقیقت تو نہیں ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5-6 دور ہیں. آپ کس دور میں انہیں باغی کہو گے؟ ایک دور وہ ہے
جو نبی کے دور کا تھا حضرت معاویہ کا، اس دور میں باغی کہہ سکتے ہیں انہیں؟ ایک دور وہ ہے جو ابو بکر صدیق کے دور میں تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور میں انہیں باغی کہہ سکتے ہیں۔ ایک دور وہ ہے جو حضرت عمر کے دور میں تھا، اس میں شام کے گورنر رہے ہیں حضرت عمر نے ساری زندگی شام کا گورنر حضرت معاویہ کو بنا کے رکھا۔ اس دور میں، تیسرے دور میں انہیں باغی کہہ سکتے ہیں آپ۔ پانچواں دور، چوتھا دور حضرت عثمان کے دور میں، تو اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت معاویہ شام کے گورنر رہے، اس دور میں باغی کہہ سکتے ہیں انہیں۔ پانچواں دور حضرت معاویہ عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کی خلافت کا دور ہے، اس دور میں بھی وہ شام کے گورنر رہے، اس دور میں باغی کہہ سکتے ہیں۔ آتا ہے 1 سال 40 ہجری جس میں صفین ہوئی، وہ صفین ہوئی حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بھی میں آپ کو بتلا دوں، جب یہ اختلاف ہوا تو کچھ بڑے صحابہ کو درمیان میں ڈال کے معاہدہ صلح ہوا کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان شرائط طے ہوا، ٹھیک ہے یہ ہوگا، یوں ہوگا، پھر ہم انہیں یوں قتل کریں گے۔ تو چونکہ حضرت علی کا لشکر بھی تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی، تو اب یہ آپس میں صلح ہو گئی، سائن ہو گئے، ساری باتیں طے ہو رہی ہیں۔ اب باغیوں کو پتہ تھا اگر ان کی دوستی ہو گئی نا پھر ہماری خیر نہیں ہے، تو رات جب ہوئی تو ادھر کے ادھر بھی آئے باغی، یہاں سے بھی تیر انہوں نے مارے، وہاں سے بھی مارے، یہ والے سمجھے کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا، یہ والا لشکر سمجھے انہوں نے دھوکہ دے دیا، اور تھے بیچ میں یہ باغی اور منافقین، یہ خارجی، اس غلط فہمی میں آپس میں جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور بعد میں حضرت علی اتنے پچھتاتے تھے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے کاش تیرا باپ 20 سال پہلے مر چکا ہوتا تاکہ یہ سلسلہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے۔ تو یہ اگر بغاوت کا دور مانا بھی جائے مثال کے طور پہ، تو یہ صفین کا جو 40 ہجری کا جو 1 سال کا دور ہے، زیادہ سے زیادہ مانو گے تو اس سال میں، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں جی وہ باغی تھے، وہ بھی فرض کرو میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت معاویہ کا چھٹا دور وہ ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے جب ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو بالاتفاق 20 سال تک وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ جب بالاتفاق وہ مسلمانوں کے خلیفہ، اس دور کو باغی کہہ سکتے ہیں؟ اس دور میں حضرت معاویہ کو باغی کہہ سکتے ہیں؟ یہ 5 دوروں میں زیادہ سے زیادہ وہ صفین والے دن جس دن ہوا ہے معاملہ، وہ بھی 1-2 ہفتے کے جو معاملہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ باغی انہیں کہہ سکیں گے۔ فرض کریں اگر بغاوت مانتے بھی ہو تو اس میں باقی جب بعد میں حضرت حسن علی کے بیٹے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اب تو وہ مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ بن گئے حضرت معاویہ، تو مجھے بتائیں اس دور میں 20 سال تک انہیں باغی کہہ سکتے ہو؟ اور انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حضرت معاویہ کا آخری دور تو بالاتفاق حضرت حسن و حسین کی بیعت کے بعد بالاتفاق مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اس دور میں تو انہیں باغی کہہ نہیں سکتے۔ تو مجھے بتاؤ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ اینڈ بندے کا کیسا ہوتا ہے، آخری وقت اس کا کیسا گزرتا ہے، آخری 20 سال تو مسلمانوں کو بالاتفاق خلیفہ نہیں رہے۔ اب جب وہ آخری وقت میں باغی نہیں رہے تو بدبختوں آج تم انہیں باغی باغی کیوں کہہ رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب انہیں باغی باغی کیوں کہہ رہے ہو؟ اور جن سے اختلاف تھا رائے کا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کا، وہ رائے کا اختلاف تو ہوتا ہے، یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ رائے کا اختلاف صحابہ میں آپس میں نہیں رہا، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا رائے کا اختلاف نہیں رہا۔ قوم نے بچڑے کی پوجا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا تو فوراً پکڑ لیا حضرت ہارون کو۔ اب یہ رائے کا اختلاف ہے، گتھم گتھم ہوئے ہیں۔
داڑھی اور سر کے بال پکڑے۔ قرآن کہتا ہے یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، حضرت ہارون نے فرمایا میرے بھائی میرے داڑھی اور سر کے بال کیوں پکڑتے ہو؟ دو نبی ہیں، اختلاف ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی اور سر کے بال تک پکڑے، اس اختلاف کے باوجود موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی۔ اگر علی معاویہ میں بظاہر اختلاف ہوا ہو، اس کے باوجود بھی علی بھی صحابی ہیں، معاویہ بھی صحابی ہیں۔ گو کہ معاویہ کا درجہ حضرت علی کے برابر نہیں ہے، حضرت علی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے ہزاروں مل کر حضرت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے درجے میں، یہ یاد رکھنا۔ اور اہل و سنت کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اس رائے کے اختلاف میں، اس اجتہاد میں حضرت علی کی سوچ اقرب الی الحق تھی، زیادہ صحیح تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے فرمایا دو مجتہد کسی بات پہ اجتہاد کریں، ایک صحیح ہوتا ہے، ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، جس سے صحیح ہو نبی کہتے ہیں اللہ اس کے اس اجتہاد پر اسے 2 اجر دیتے ہیں، اور کسی مجتہد سے اجتہاد میں غلطی ہو جائے اللہ تب بھی اسے 1 نیکی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اختلاف کی بنیاد یہ تھی، اور اس کے بعد صلح ہو گئی۔ 40 ہجری میں آ کر معاہدہ ہو گیا، اور وہ معاہدہ حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان صلح ہو گئی کہ بھائی شام کے یہ علاقے یہ میرے پاس رہیں گے، یہ آپ کے پاس، اب ہم آپس میں قتال نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ یہ معاہدہ ہو گیا۔ اب جب معاہدہ ہوا نا، اب انہیں پتہ تھا خارجیوں اور باغیوں کو کہ جناب اب ہماری خیر نہیں ہے، تو پتہ ہے پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک ہی دن میں ہم نے حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت علی کو شہید کرنا ہے۔ اور یہ خارجیوں نے دن رکھا 17 رمضان کا، اور 17 رمضان میں طے ہوا کہ ہم نے جا کر ان کو قتل کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ زندہ رہے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، ہم بھی پھر مارے جائیں گے۔ ایک دن طے ہوا، چنانچہ حضرت علی چونکہ کوفہ میں تھے تو وہاں حضرت علی کے خلاف کو قتل کرنے کے لیے عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا، اور حضرت معاویہ شام میں تھے، وہاں ان کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ بکر نام کے ایک شخص کو بھیجا، اور اسی طریقے سے حضرت برق نام کے ایک بندے کو بھیجا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ایک عمر نام کے جو ہے عمر بن بکر التمیمی کے نام کے ایک آدمی کو بھیجا، اور انہوں نے منصوبہ بنایا ایک ہی ساتھ ہم نے قتل کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ اب 17 رمضان ہے، چاروں طرف یہ منصوبے ہیں کہ یہ بندے ختم ہوں گے ہماری جان بچے گی، ورنہ ہماری خیر نہیں ہے۔ اب چنانچہ 17 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں آ رہے ہیں تو عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم کے حملے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ 17 رمضان میں حملہ ہوا، زخمی ہوئے، اور 21 رمضان کو وہ شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے حملہ کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ اس کا ناکام رہا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرین پر خنجر لگا، تو 7 جو لوگ تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ لیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا ایک خوشخبری سنا دوں، ابھی تو دیکھنا علی کی بھی خبر آئے گی اور عمر بن عاص کی بھی آئے گی۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان دنوں میں بیمار تھے، انہوں نے اپنے ایک دوسرے ساتھی کو نماز کے لیے بھیجا، تو وہ جب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے اس پر حملہ کیا، اور وہ عمر بن عاص سمجھ کے ان کو قتل کر دیا، اور وہ بندہ بھی پکڑا گیا، اور ان تینوں بندوں کو جو ہے قصاصاً قتل کر دیا گیا۔ یہ سازش اتنی بڑی اسلام کے خلاف خارجیوں نے کی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں، بس آخری باتیں، چونکہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں، یہ بڑے حساس مسئلے، ہمیں پتہ چلے ان چیزوں کا، ہم بدگمان نہ ہوں، حقیقت کیا ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک اعتراض سب سے بڑا یہ ہوتا ہے حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد کیوں بنایا؟ یزید کو
دیکھیں بھائی، بات یہ ہے، بڑی مشکل سے امت کا بکھرا ہوا شیرازہ ایک ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، صحابی کی نیت پہ ہمیں شک نہیں کرنا، کیونکہ قرآن نے صحابی کے بارے میں کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صحابہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیتیں ان کی ٹھیک ہوتی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یزید بنو امیہ کا ہے، اگر میں نے اب یزید کے علاوہ کسی اور کو نامزد کیا تو بعد میں اختلاف ہوں گے، دوبارہ امت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ وہ اس وقت کے حالات کو زیادہ سمجھتے تھے، اور بعض صحابہ نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کریں۔ اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے ایک دعا کی جمعے والے دن، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ اگر میں یزید کو ولی عہد نامزد کرنے میں مخلص ہوں تو میری دعا کو قبول کر، اور اگر یہ میں اقربا پروری میری مقصود ہے تو اسے جو ہے ولی عہد نہ بننے دینا، یہ اس کو خلاف حکومت نہ ملے۔ بیٹے کے لیے آدمی جمعے کے دن یہ دعائیں کرتا ہے، تو یہ دعا بتا رہی ہے حضرت معاویہ، ان کا دل صاف ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ بہتر رہے گا اور امت کا شیرازہ بکھرنے سے بچے گا۔ اور اندر سے بعض لوگوں نے اتنی محنت، ابھی معاویہ جو زندہ تھے، کہ بہت سے علاقوں میں یزید کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی غائبانہ کہ ہم نے یزید کو امیر مان لیا۔ یہ سچویشن جب حضرت معاویہ نے دیکھی تو سمجھ گئے کہ اس کے علاوہ اگر میں نے کسی اور کو نامزد کیا تو پھر مسائل بڑھیں گے، پھر اختلافات شروع ہوں گے، امت پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی، کیونکہ شام کا علاقہ، کوفہ کے بعض علاقے، بہت سے علاقے غائبانہ بیعت ہو چکے تھے۔ اتنی خبریں آ رہی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیماری کے دنوں میں، اب وہ جانتے تھے اگر کسی اور کو بنایا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ آپ یہ حالات جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو اس وقت جو آدمی سوچتا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ تو اب چنانچہ اس نیت کے تحت یہ کہا کہ میرے بعد ولی عہد یہ ہے۔ اب اگر بیٹے کو یہ بات کہنا اقربا پروری، یہ بیٹے کو کیوں بنایا؟ تو حضرت علی نے بھی تو اپنی زندگی میں حضرت حسن کو ولی عہد خلیفہ نامزد کیا یا نہیں؟ اپنی زندگی میں حضرت حسن کو حضرت علی نے خلیفہ کا نام دیا یا نہیں کہ میرے بعد خلیفہ اور ولی عہد حسن ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو ادھر اعتراض، ہم کہتے ہیں کسی جگہ اعتراض نہیں۔ علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی، اور دونوں کی نیتیں اقربا پروری کی نہیں تھیں، امت کے فائدے کے لیے تھیں، اور امت کا فائدہ اسی میں تھا۔ اب یہ چیزیں اصل مختصر میں نے بتائی، حقیقت یہ ہے۔ اور اس کو اچھا یزید بعد میں اس کا فسق و فجور سامنے آیا، وہ یوں تھا جیسے بھی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن حضرت معاویہ کے دور میں حضرت معاویہ کے سامنے ان کی یہ چیزیں سامنے نہیں تھیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر یہ چیزیں ہوتی حضرت معاویہ کبھی بھی انہیں ولی عہد نامزد نہ کرتے۔ بعد میں اگر کوئی کسی عمل میں پڑ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ ذمہ دار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہو گے جنہیں یہی نہیں پتا کہ میرا بیٹا ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوا ہے؟ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہا جا کشتی میں، کہتے نہیں میں تو ادھر جاؤں گا۔ اس وقت انہیں پتا چلا یہ تو مسلمان بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے لیے دعا بھی نہ کرنا، لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے مذہب میں سے نہیں ہے، تیرے عقیدے میں سے نہیں ہے۔ تو اب بیٹا بعد میں اگر کوئی ایسا ظاہر ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ تو باپ پر کوئی اعتراض کرے گا کیا؟ تو یہ حضرت علی حضرت معاویہ جنہوں کا یہ اختلاف کہ میں نے مختصر، اور پھر مزے کی بات یہ حضرت معاویہ کو تو کہتے ہیں یہ باغی گروہ میں سے باغی ہیں، تو حضرت علی کے سگے بھائی حضرت عقیل حضرت معاویہ کے لشکر میں شامل ہیں۔ ہمت کر کے ذرا علی کے بھائی عقیل کو بھی باغی بولو نا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تجھے قتل کرنے والا جہنمی ہوگا، زبیر تجھے قتل کرنے والا جہنمی ہوگا۔
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے اور شہید ہو گئے، تو کیا نعوذ باللہ اس حدیث کے تناظر میں ہم حضرت علی کو جہنمی کہیں گے کہ ان کے لشکر والوں نے ان کو قتل کیا ہے؟ بلکہ وہی جو باغی جو اپنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے، ان کے کچھ لوگ ادھر کچھ ادھر گھسے ہوئے تھے تاکہ جناب موقع لگے تو آپس میں آگ کو بھڑکا سکیں، یہ وہی لوگ تھے جو دونوں طرف سے یوں حرکتیں کر رہے تھے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بالکل پاک اور صاف ہے۔ ایک اعتراض بس اس کے بعد کہ اب سوال یہ ہوتا ہے، یہ مرزا انجینئر یہ بدبخت کہتا ہے حضرت معاویہ ساری زندگی ڈھونگ رچاتے رہے، قصاص عثمان، تو بتاؤ حضرت معاویہ نے اپنے دور میں کتنے عثمان کے قاتلوں کو قتل کیا ہے، کس سے قصاص لیا ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے اور بہت بڑا اعتراض سمجھا جاتا ہے کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں پھر عثمان کے قاتلوں کو کیوں نہیں مارا؟ حضرت علی کو تو کہتے رہے ہیں کہ عثمان کے قصاص لو، عثمان کے قاتلوں کو مارو پھر آپ سے بیعت کروں گا، تو اپنے دور میں تو اب خلیفہ تھے، اب کیوں نہیں مارا؟ یہ اعتراض ہے اور جس کے کوئی سر پیر نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مرزا انجینئر سے یا اس طرح کے سوال کرنے والے سے پوچھتے ہیں، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان باغیوں کو جو حضرت عثمان کے خلاف بغاوت پہ آئے، حضرت عثمان کو شہید کیا، مجھے بتائیں اگر حضرت معاویہ نے ان کو قتل نہیں کیا اپنے دور میں تو حضرت معاویہ کے لیے رکاوٹ کیا چیز تھی؟ پہلے یہ رکاوٹ بتاؤ، کوئی سیاسی رکاوٹ، کوئی مذہبی رکاوٹ، یہ بتاؤ کون سی رکاوٹ تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کون سے باغی اور وہ کون سے قاتل زندہ رہ گئے تھے کہ جن سامنے بھی تھے، ظاہر بھی تھے، مشہور بھی تھے کہ یہ حضرت عثمان کے قاتلین میں سے ہیں، یہ ان باغیوں میں سے ہیں اور مشہور بھی تھے، اور اس کے باوجود حضرت معاویہ نے انہیں قتل قصاص کے طور پہ نہیں کیا؟ کسی صحیح روایت سے ان باغیوں اور عثمان کے قاتلوں کے نام تم بتا دو، پھر بعد میں ہم دیکھیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح کیا ہے غلط۔ نام تو بتاؤ، اس دور میں کوئی تھا؟ یہ صفین جمل ہوئی، اس میں کتنے قاتل اور باغی اس میں مارے گئے؟ پھر اس کے بعد جو حضرت علی کے لشکر میں جو شیلٹر لے کر گھسے ہوئے تھے نا، حضرت علی جب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے پھر حضرت علی کے خلاف بھی خروج کیا، اور حضرت علی کے دور میں جنگ نہروان ایک مشہور جنگ خارجیوں کے خلاف ہوئی، اور اس میں اتنا قتل عام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان خارجیوں کا کیا، ان باغیوں کا کیا، ان عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا کیا، جو بچے کچے تھے وہ بڑی تعداد میں مار دیے گئے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں تو ان سالوں میں مار دیے گئے، اب لڑائیوں صفین میں مارے گئے کہ پھر زیادہ تر تعداد میں حضرت علی کے ساتھ جب ان خارجیوں کی لڑائی ہوئی جنگ نہروان میں مارے گئے۔ جب حضرت معاویہ کا دور آیا تو بتاؤ نا وہ کون سے قاتلین تھے جو تھے بھی معاویہ کے دور میں، مشہور بھی تھے، سامنے بھی تھے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید انہیں قتل نہیں کیا؟ تم نام بتا دو، آگے کی بات پھر ہوگی۔ جب ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے اپنی طرف سے اعتراض کر کے لا رہے ہیں۔ اچھا پھر دوسری طرف کہتے بھی ہیں حضرت معاویہ نے اپنے دور میں بہت قتل عام کیا، لوگوں کو کھالوں میں بند کر کے زندہ جلایا، اور یہ کیا اور وہ کیا، قصاص عثمان کے نام پر لوگوں کا قتل عام کیا۔ ایک طرف یہ کہتے اور دوسری طرف کہتے انہوں نے اپنے دور میں کون سا قصاص لیا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہ سراسر صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض ہے جو ان کے دلوں میں ہے، باقی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے اگر اختلاف کریں گے، اس کی پیشن گوئی قرآن نے کی ہے، اور قرآن کی اس پیشن گوئی کو اللہ نے پورا کرنا تھا، اور یہ ایک سبب بن گئے یہ باغی لوگ۔ اور پھر جب یہ ہوا، اچھا پھر اس کے بعد آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے لشکر کو کوئی فاسق بھی نہیں کہہ سکتے، کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی فرماتے تھے ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے لشکر کے شہیدوں کی نماز جنازہ حضرت علی پڑھاتے تھے، حضرت علی پڑھاتے تھے۔ اپنے خطبے میں حضرت علی نے فرمایا تمہیں معاویہ کی قدر نہیں ہے، جب یہ چلا جائے گا نا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ معاویہ کتنا عظیم انسان تھا۔ تعریفیں ہو رہی ہیں
کیونکہ رحماء بینہم آپس میں محبتیں تھیں، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا ادب تھا۔ اور نبی اب پھر سنیں، دونوں جماعتیں مسلمانوں کی بڑی جماعتیں، کیوں؟ بخاری شریف میں اللہ کے نبی حضرت حسن کو لیے ہوئے چھوٹے سے تھے، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ ان یصلح اللہ بینہما بہ بین فئتین عظیمتین مسلمین، ان یصلح بینہما، ان یصلح بہ بین المسلمین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ اس میرے بیٹے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت حسن نے جب معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ساری امت ایک ہو گئی حضرت معاویہ کے جھنڈے تلے، اور نبی کی پیشن گوئی سچی ہوئی، حضرت حسن مسلمانوں میں ملانے کا ذریعہ بن گئے۔ اب مجھے بتائیں، علی کے بیٹوں نے معاویہ کو اپنا امام مانا یا نہیں؟ تم سے کوئی زیادہ باتیں کرے نا پاپوں حضرت معاویہ کے بارے میں، یہ اصول یاد رکھنا، ان کو مجھے تاریخ واریخ کے تناظر میں نہ پھینک، مجھے اس کے دھوکے میں نہ ڈال۔ یہ بتاؤ حضرت حسن حسین نے بیعت کی ہے معاویہ کی یا نہیں؟ دیکھنا اس کی بولتی بند ہوگی، وہ کہے گا ہاں کی ہے۔ تو کو جب جس کے باپ سے اختلاف تھا اس کے بچے مان رہے تو کیوں نہیں مان رہا؟ جب حسن حسین نے ان کو اپنا امام مانا تو حسن حسین میرے امام ہیں، جن کو انہوں نے اپنا امام مانا میں بھی اس معاویہ کو اپنا امام مانوں گا، بس ختم۔ جب انہوں نے بیعت کر لی، تو لڑانے کی والی باتیں کرتا ہے، صلح والے دن نہیں بتاتا کہ یوں گلے بھی ملے تھے، یوں صلح بھی ہوئی تھی۔ علی کے بچے مان رہے ہیں لیکن کھوتی کے بچے نہیں مان رہے آج تک۔ اس لیے یاد رکھو، علی دے پتر دی مننی ہے، کھوتی دے پتر دی نہیں مننی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم